میں اس وقت گھپ اندھیری رات میں روتے ہوئے انجان اور ویران سنسان سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ ایان کی باتیں تو میرے دل پر وار کرتی جا رہی تھیں۔ اس کا کہنا تھا تم بدصورت ہو، میں تمہارے ساتھ ایک لمحہ مزید نہیں گزار سکتا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گا؟ اپنی شکل دیکھی ہے تم نے، کالی کلوٹی عورت؟ یہ باتیں تو میرے دل پر کسی تیر کی طرح چبھ رہی تھی۔ میں روتے ہوئے سڑک پر چلتی جا رہی تھی، یہ ساری باتیں سوچ سوچ کر سسکیاں لے کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ اچانک مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ جو ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام ہادیہ ہے اور عمر 26 سال ہے۔ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا جان ریٹائرڈ اسکول ٹیچر تھے۔ ابا کی شادی ان کی کزن سے ہوئی جو معمولی شکل و صورت کی تھی۔ اماں بے شک شکل و صورت کی خوبصورت نہ سہی مگر نہایت صاف اور نرم دل والی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میرے ابا میری اماں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے والدین کو 2 بیٹیوں کی نعمت سے نوازا۔ میں بڑی تھی ہادیہ اور مجھ سے چھوٹی والی دانیہ تھی۔ اماں ابا نہ صرف ہم دونوں بہنوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے بلکہ ہماری پرورش بھی بہت اچھے انداز میں کی گئی تھی۔ تعلیم میں بھی کوئی کمی نہ آنے دی۔ میں نے اکنامکس میں MA کر رکھا تھا جبکہ دانیہ BSc کی طالب علم تھی۔ وہ خوبصورتی میں بالکل ابا پر گئی تھی جبکہ میں بدقسمتی سے شکل و صورت میں اپنی والدہ پر چلی گئی۔ میری رنگت کالی، چھوٹا قد تو میرے لیے تانا بن کر رہ گیا تھا۔ اسکول اور کالج میں بھی لڑکیاں مجھے میری کالی رنگت اور چھوٹے قد کی وجہ سے طرح طرح کی باتیں سناتی مگر پھر بھی میں ہمیشہ کلاس میں ٹاپ اسٹوڈنٹس میں رہی۔ جو ہی میری تعلیم پوری ہوئی اماں ابا رشتے کی وجہ سے پریشان رہنے لگے۔ ہمارے اپنے رشتہ دار میں بھی میرے بہت سے ہم عمر رشتے تھے مگر کوئی بھی اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کرنے کو تیار نہ تھا، بلکہ جو بھی رشتہ دار ہمارے گھر آتا میرے ماں باپ کو 100 باتیں سناتا کہ تمہاری بیٹی تو بالکل عام سی شکل و صورت کی ہے، دعا کرنا کہ اس کا کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے۔ آج کل تو اتنی حسین لڑکیوں کے رشتے ملنے ہی مشکل ہوئے ہیں، نہ جانے تمہاری بچی کی قسمت کیسی ہوگی، بس دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ یہ باتیں میرے ماں باپ کو بہت زیادہ پریشان کر دیتی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے ماں باپ میرے رشتے کے لیے بہت زیادہ پریشان رہنے لگے۔ 1-2 رشتہ داروں سے ابا نے مجبور ہو کر رشتے کی بات بھی کی مگر انہوں نے یہ کہہ کر بات کو ختم کر دیا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے لیے کوئی خوبصورت لڑکی چاہیے۔ اماں ابا کی پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن ہمارے محلے سے ہی ایک آنٹی ہمارے گھر آئیں۔ انہوں نے بتایا ان کی ایک جاننے والی نے میری چھوٹی بہن دانیہ کو شادی میں دیکھا تھا اور انہیں دانیہ بہت پسند آئی۔ اب وہ اپنے بیٹے کی شادی دانیہ سے کرنا چاہتے ہیں مگر اماں ابا اس بات کے لیے نہ مانے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پہلے بڑی بیٹی کی شادی کریں گے، اس کے بعد ہی چھوٹی بیٹی کا رشتہ کہیں طے ہوگا۔ آنٹی نے بتایا کہ وہ لوگ کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں، لڑکا بھی اچھا خاصا کماتا ہے۔ اگر آپ کی چھوٹی بیٹی کا رشتہ ہو رہا ہے تو اس کی شادی کر دیں۔ یہاں اس کی شادی کی عمر یہی ٹھیک ہے، نہیں تو پھر بڑی کی طرح آپ کی اس بیٹی کی عمر بھی ہاتھ سے نکل جائے گی اور دونوں آپ کی بیٹیاں کنواری بیٹھی رہیں گی۔ بڑی کی تو شکل و صورت اتنی خاص نہیں، اس کے لیے تو ڈھنگ کا رشتہ ملنا ہی مشکل ہے۔ میرے ابا کو یہ بات سن کر بڑا غصہ آیا۔ ابا نے کہا بس میں نے کہہ دیا نا، میں اپنی بیٹی کی شادی ابھی نہیں کروں گا۔ جب تک میں ہادیہ کی شادی نہیں کر دیتا تب تک دانیہ کی شادی کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ عورت منہ بسورتے ہوئے ہمارے گھر سے نکل گئی مگر اس کے بعد دانیہ کو نہ جانے کیوں اتنا غصہ آ گیا کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے کھانا چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ میں جب اس کے پیچھے گئی پوچھا تم یوں کھانا چھوڑ کر کیوں آئی؟ وہ بولی آپ کی یہ کالی شکل نہ جانے کب تک میرے راہ میں روڑے اٹکاتی رہے گی۔ خود تو آپ کی شادی کی عمر گزر چکی ہے، لگتا ہے آپ کی وجہ سے مجھے بھی ساری عمر ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھنا پڑے گا۔ آپ کی یہ معمولی شکل و صورت کبھی بھی میری شادی نہیں ہونے دے گی۔ دانیہ کی یہ باتیں میرے دل پر وار کر رہی تھیں۔ مجھے لوگوں کی باتوں کا اتنا برا کبھی نہ لگا تھا مگر آج میری سگی بہن مجھے بدصورتی کے طعنے دے رہی تھی۔ میں منہ تکیے میں چھپا کر خوب روئی کہ نہ جانے کیوں اللہ نے میری قسمت اور میری شکل ایسی بنا دی۔ جی چاہتا بس خود کو ختم کر لوں تاکہ بہن کے راستے سے تو ہٹ جاؤں، اس کی تو کہیں اچھی جگہ شادی ہو جائے مگر پھر میں نے سوچا کہ یہ تو مسئلے کا حل نہیں۔ ایسے حرام موت مر کے دنیا میں بھی 100 باتیں میرے ماں باپ کو دنیا سنائے گی اور آخرت میں اللہ کی پکڑ الگ ہوگی۔ میں بہت اب گم سم خاموش رہنے لگی تھی۔
ہر کسی سے کم بات کرتی، کیونکہ لوگوں کے طعنوں نے میری ساری خود اعتمادی کو ختم کر دیا تھا۔ کیونکہ اگر کبھی کسی سے کچھ کہنا بھی چاہتی تو کوئی بھی میری بات کو سننا گوارا ہی نہ کرتا۔ نہ جانے میری یہ معمولی شکل و صورت میری ذہانت کو کیوں چھپا گئی تھی۔ میری ذہانت، میرا سگڑپن کبھی کسی کو دکھائی ہی نہ دیتا۔ اگر نظر آتا تو صرف میری بدصورتی جو میری زندگی کے لیے مشکلات کھڑی کرتی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری بہن دانیہ کا رویہ میرے ساتھ بہت بدل گیا۔ وہ بات بات پر مجھ سے لڑتی، بار بار مجھے دن میں کالی اور بدصورت ہونے کا طعنہ دیتی، مگر میں اس کی بات کا غصہ نہ کرتی بلکہ رو کر خود ہی خاموش ہو جاتی۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا، اماں آپ کیوں اس کی شادی نہیں کر رہے؟ اگر میرے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا تو کم از کم آپ اس کی زندگی تو خراب نہ کریں، آپ اس کی شادی کر دیں۔ تب اماں نے کہا، نہیں ابھی وہ پڑھ رہی ہے، پہلے ہم تمہاری شادی کریں گے، بعد میں اس کی باری آئے گی۔ تب دانیہ نے کہا، ہاں ہاں، اپنی اس کالی کلاٹی بیٹی کے لیے ساری عمر مجھے بھی یہیں بٹھا کر رکھنا۔ اماں کو اس کی بات بہت ناگوار گزری۔ اماں نے زوردار تھپڑ دانیہ کے منہ پر دے مارا اور کہا، یہ تمہاری بڑی بہن ہے، بڑی بہنوں سے کوئی اس طرح بات کرتا ہے جیسے تم کر رہی ہو؟ ابھی اس نے جواب دیا، ہاں، اس کی یہ معمولی شکل و صورت میری زندگی خراب کر دے گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں اماں وہیں بیٹھ کر خوب روئے۔ جو ہی ابا گھر واپس آئے، اماں نے کہہ دیا کہ دانیہ کی آپ شادی کر دیں، جیسے ہی ہادیہ کے لیے مناسب رشتہ ملے گا اس کی بھی شادی ہو جائے گی، کم از کم جس کا رشتہ مل رہا ہے اس کی تو شادی ہو جائے۔ اور امی نے بتایا کہ وہ عورت جو رشتہ لے کر اس دن آئی تھی، اس کا کہنا تھا کہ انہیں جہیز میں بھی کچھ نہیں چاہیے، انہیں صرف ہماری بیٹی چاہیے، کیونکہ انہیں دانیہ بے حد پسند آئی ہے اور اسی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کا رشتہ ہماری دانیہ سے طے کرنا چاہتے ہیں۔ ابا نے کہا، ارے نہیں، پھر بھی جتنا ہم سے ممکن ہو سکے گا ہم جہیز دیں گے، اور ویسے بھی ابا کی پینشن ہی تو تھی جس سے گھر کا گزارا ہوتا تھا، اور تو کوئی آسرا تھا نہیں۔ یا پھر 2 دکانیں تھیں جو کہ ابا کو ورثے میں ملی تھیں۔ ابا نے اگلے دن رشتہ داروں کو بلایا، رشتے والوں کو بلایا، وہ منگنی کی رسم کر گئے تھے۔ دانیہ بڑی خوش تھی، گویا اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کا ہونے والا شوہر بڑا خوبصورت تھا، امیر کبیر بھی تھا۔ دانیہ کے تو گویا زمین پر پیر نہ ٹک رہے تھے۔ میں نے اسے بہت مبارکباد دی کہ تمہیں بہت مبارک ہو، بس تمہیں یوں ہی خوش دیکھنا چاہتی ہوں، ہمیشہ خوش رہو۔ وہ بولی، کاش آپ بھی میری طرح خوبصورت ہوتی تو آج آپ کا بھی کہیں اچھی جگہ سے رشتہ آ جاتا، مگر افسوس آپ کی یہ کالی رنگت آپ کا کہیں رشتہ نہیں ہونے دیتی۔ میں اس کی بات پر مسکرا دی اور کہا، بس میری بہن خوش رہے، اسی میں میری خوشی ہے۔ سچ میں دانیہ کو خوش دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی تھی۔ دانیہ کا غصہ اور چڑچڑاپن اب تھوڑا کم ہونے لگا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ ابھی بھی بار بار مجھے بدصورت ہونے کا طعنہ دیتی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اماں نے کچھ پیسے جمع کیے ہوئے تھے، ان پیسوں سے دانیہ کے لیے تھوڑی بہت خریداری کی۔ اس دن بھی دانیہ شاپنگ کرنے جا رہی تھی۔ جب میں نے اسے کہا، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، وہ بولی، نہیں آپ رہنے دیں، آپ گھر پر رہیں، گھر میں جو کام کرنے والے باقی ہیں وہ آپ کام کریں، میں اماں کے ساتھ جا کر خود ہی شاپنگ کر آؤں گی۔ اور ویسے بھی جب آپ میرے ساتھ ہوتی ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا، اگر بازار میں مجھے میری کوئی سہیلی مل گئی تو مجھے شرمندگی ہوگی، وہ کیا کہیں گی کہ تمہاری بہن اتنی بدصورت ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر تو اماں ہکا بکا رہ گئیں، حالانکہ میں تو اس سے بہت محبت کرتی تھی، پھر نہ جانے کیوں یہ ایسی باتیں کرتی۔ میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی اور اس کی کسی بات کا میں نے جواب نہ دیا، مگر جب دانیہ اور اماں بازار چلے گئے تو میں خوب جی بھر کر روئی کہ آخر کب تک مجھے اپنی بدصورتی کے طعنے ملتے رہیں گے۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ آئندہ زندگی میں کبھی شادی کا نام نہیں لوں گی، بلکہ گھر سے باہر تک نہیں نکلوں گی، تاکہ نہ کوئی مجھے دیکھے، نہ مجھے بدصورت ہونے کا طعنہ دے۔ دانیہ کی شادی میں جتنے بھی لوگ آئے تھے میں سب سے چھپتی پھرتی رہی تاکہ کسی کو دکھائی نہ دوں، مگر پھر بھی یہ نکمے رشتہ دار کہاں جان چھوڑنے والے تھے۔ میں ابھی کمرے سے نکلی ہی تھی کہ میرے ابا کی 2 کزنز بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، رشید بھائی کی چھوٹی بیٹی تو بڑی خوبصورت ہے، مگر بڑی والی تو ساری کی ساری ماں پر چلی گئی۔ دوسری نے کہا، مگر یہ تو ماں سے بھی کہیں زیادہ بدصورت ہے، چھوٹی والی پیاری تھی، اسی لیے تو اس کی شادی ہو گئی، یہ تو لگتا ہے ساری عمر والدین کی دہلیز پر ہی بیٹھی رہ جائے گی، کوئی بھی اس سے شادی نہیں کرے گا۔ ہاں مگر کوئی بے اولاد مجبوری میں ہو سکتا ہے اس سے شادی کر لے۔ وہ دونوں آپس میں یوں باتیں کر رہی تھیں کہ انہیں اتنا بھی لحاظ نہ تھا، میں قریب کھڑی یہ باتیں سن رہی ہوں۔
تو میرے دل پر کیا گزرے گی، مگر نہ جانے کیوں لوگ کسی کی دل آزاری کرتے یہ نہیں سوچتے کہ اگر کوئی انسان کسی کا دل دکھائے تو اللہ کے پاس جا کر اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ میں تو یہ سن کر بس وہاں سے بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی اور اس کے بعد کمرے سے باہر نہ نکلی۔ دانیہ کی رخصتی ہو گئی تھی۔ اماں کمرے میں آئی اور کہا، تمہاری بہن کی رخصتی ہو رہی تھی اور تم کمرے میں بیٹھی تھی، تم باہر کیوں نہیں آئی؟ وہ مجھے روتا دیکھ کر سمجھ گئیں کہ آج بھی میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح وہی ہوا جو پوری زندگی سے ہوتا آ رہا تھا۔ تب اماں نے کہا، کیوں تم لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرتی ہو؟ یہ دنیا تو ہے ہی ایسی۔ ساری عمر تمہاری ماں نے یہ باتیں سنی ہیں، مگر اللہ کا شکر تھا مجھے تیرے باپ جیسا شوہر مل گیا۔ میں اللہ سے اتنی دعا کرتی ہوں کہ میری بیٹی کو بھی ایسا ہی شوہر مل جائے جو اس کی قدر کرے۔ ارے لوگوں کا کیا ہے، لوگوں کے منہ تو کبھی بند نہیں ہوں گے، نہ ان کے منہ پر تالے لگیں گے۔ یہ تو ہر طرح سے پرفیکٹ انسان میں بھی کوئی نہ کوئی خامی نکال کر ہی دم لیتے ہیں۔ کوئی میری نظر سے دیکھے میری بچی کتنی خوبصورت ہے۔ اماں نے جب یہ بات کہی تو میری سسکیاں اپنے آپ نکلیں اور میں اماں کے گلے لگ کر خوب روئی۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگی، تم دیکھنا ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہادیہ، کوئی شہزادہ آئے گا اور تمہیں بیاہ کر لے جائے گا اور تم وہاں بہت خوش رہو گی۔ مگر مجھے پتا تھا میری زندگی میں کوئی شہزادہ نہیں آنے والا۔ شہزادوں کو بھی تو شہزادیاں چاہیے ہوتی ہیں نا۔ نہ تو میں کسی پرستان کی پری ہوں نہ شہزادی، میں تو کالی کلوٹی ہوں، چھوٹے قد والی، اور اب تو میری عمر بھی خاصی پختہ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، نہیں اماں، مجھے شادی نہیں کرنی، میں ہمیشہ آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ دانیہ کی شادی کے بعد اچانک ابا کی طبیعت بگڑنے لگی۔ وہ شوگر کے مریض تھے، میری وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے، اسی وجہ سے ان کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہونے لگی۔ ان کی دوائیوں کے اخراجات بھی بڑھ گئے، گھر کا خرچہ چلنا مشکل ہو گیا۔ میں ابا سے بار بار کہتی کہ میری وجہ سے پریشان نہ ہوا کریں کیونکہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ ابا پریشان ہو کر کہہ دیتے، ابھی تو ہماری زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، مگر کل کو جب ہم دونوں نہ رہے تو تیرا کیا ہوگا؟ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ہمارے جیون میں اپنے گھر کی ہو جاؤ تاکہ ہم سکون سے مر سکیں۔ میں ابا سے کہہ دیتی کہ ایسی باتیں نہ کیا کریں، ویسے بھی میں شادی نہیں کروانا چاہتی، میں آپ کے پاس رہ کر ہمیشہ آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، مگر نہ جانے کیوں ابا مجھے لے کر پریشان تھے۔ اس دن بھی میں ابا کی دوائیاں لے کر ابھی گھر پہنچی ہی تھی، ان کو دوائی دی اور وہ سو گئے۔ تب کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اماں نے مجھے پکارا، ہادیہ بیٹا دیکھو دروازے پر کون آیا ہے۔ اماں اس وقت کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے جوں ہی دروازہ کھولا، ایک انکل دروازے پر کھڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی بولے، یہ رشید کا گھر ہے؟ جی ہاں، یہ رشید ماسٹر کا گھر ہے۔ آپ کون؟ کوئی کام ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا وہ ابا کے گہرے دوست ہیں، اور کہا اپنے ابا کو میرا نام بتاؤ کہ ان کا جگری یار اجمل آیا ہے۔ یہ نام اکثر میں نے ابا کے منہ سے سنا تھا۔ ابا کہتے تھے کہ اجمل میرا بچپن کا دوست تھا، اچانک سے وہ باہر شفٹ ہو گیا اور دوبارہ بس کبھی ملاقات ہی نہ ہوئی۔ تب میں نے کہا، جی انکل اجمل، آپ اکثر ابا سے میں نے آپ کا ذکر سنا ہے، اندر آئیے، ان کی طبیعت خراب ہے۔ وہ اندر آ گئے مگر یہ سن کر پریشان ہو گئے، کہاں ہے تمہارا باپ؟ میں نے انہیں ابا کے کمرے میں لے کر آ گئی، ابا کو جگایا تو وہ انکل کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، ہمت کر کے اٹھے اور انہیں گلے ملے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بہت عرصے بعد ابا کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے ہوں۔ ابا نے مجھے چائے لانے کا بولا، میں جلدی سے انکل کے لیے چائے بنانے گئی۔ جب چائے لے کر آئی تو ابا انکل سے بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی کر دی، جبکہ بڑی بیٹی کا کہیں بھی اچھی جگہ سے رشتہ نہیں آ رہا۔ انکل نے کہا، اچھا تو یہ آپ کی بڑی بیٹی ہے؟ ابا نے کہا، جی ہاں یہ بڑی ہے، اس نے اکنامکس میں ایم اے کیا ہے، مگر نہ جانے کیوں لوگ صرف شکل و صورت کو دیکھ کر رشتے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کوئی میری بیٹی کا ہنر، اس کا سگڑ پن اور اس کی تعلیم نہیں دیکھتا۔ آج تک میری بیٹی پڑھائی میں اول آتی رہی۔ انکل نے کہا، بس یہ لوگ نہ جانے کیوں یہ سب بھول جاتے ہیں کہ یہ لوگ بھی بیٹیوں والے ہیں۔ بس میرے دوست تو پریشان نہ ہو، اللہ کو یقیناً بہترین سبب لگائے گا۔ ابا انکل سے کہنے لگے، اگر تمہاری نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہوا تو مجھے ضرور بتانا، کیونکہ میں اپنی زندگی میں ہی اس فرض سے فارغ ہونا چاہتا ہوں بس ہادیہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ تب انکل نے کہا، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری دوستی چونکہ بچپن کی دوستی ہے، تو اگر ہم اس دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ ابا انکل اجمل کی بات سن کر حیران ہو کر بولے، میں کچھ سمجھا نہیں۔ ارے میرا بیٹا ایان باہر سے پڑھ کر آیا ہے، مگر ابھی وہ کوئی کام وغیرہ نہیں کرتا۔
میرا کام دھندہ کاروبار تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ مجھے کام میں خاصا نقصان اٹھانا پڑا، اسی لیے میں دوبارہ پاکستان شفٹ ہو گیا ہوں۔ مگر گھر کی بات ہے، میرا بیٹا بھی کام پر لگ جائے گا اور میں تمہاری بیٹی کے اخلاق سے اور تمہاری دی ہوئی اچھی تربیت سے متاثر ہوا ہوں۔ بس مجھے نیک اور اچھی لڑکی چاہیے، شکل و صورت سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں ہادیہ میرے گھر کو اچھے سے سنبھالے گی۔ بس اسی لیے میں ہادیہ کا رشتہ اپنے بیٹے ایان کے لیے مانگتا ہوں۔ کیا تمہیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ ابا انکل اجمل کی یہ بات سن کر حیران ہوئے اور خوش بھی، اور کہا، دیکھو آج تم نے اپنے دوست ہونے کا حق ادا کر دیا۔ تم نے میری کتنی بڑی مشکل حل کر دی، یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابا خوش ہو کر بولے، ارے یہ تو میری خوش قسمتی ہے، میری بیٹی تمہارے گھر کی بہو بنے گی۔ مجھے پتا ہے تم میری بیٹی پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دو گے۔ میں تمہیں بچپن سے اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ انکل نے کہا، تو ٹھیک ہے، آج سے ہادیہ تمہاری نہیں بلکہ میری بیٹی ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ابا بالکل تندرست ہو گئے ہوں، ساری بیماری ختم ہو گئی ہو۔ نہ جانے میرے ابا کو شاید یہی دکھ اندر سے کھائے جا رہا تھا، اور آج وہ بالکل کھلے کھلے حشاش بشاش نظر آ رہے تھے۔ اگلے دن انکل اجمل اپنی بیگم کے ساتھ آئے، منگنی کی رسم ادا کر گئے، مگر ان کی بیوی کو دیکھ کر لگتا تھا وہ اس رشتے کے لیے ناخوش ہیں۔ انہوں نے نہ تو مجھ سے کوئی بات کی، نہ مجھے ٹھیک سے دیکھا، بلکہ منہ پھلا کر بیٹھی رہی۔ یہ بات میرے ساتھ امی نے بھی یہ بات بہت محسوس کی۔ تب امی نے ابا سے کہا، ہادیہ کے ابا، مجھے تو لگتا ہے اجمل بھائی کی بیوی اس رشتے کے لیے راضی نہیں، اور ہم نے تو لڑکے کو بھی نہیں دیکھا، یوں ہی رشتہ طے کر دیا۔ ابا نے جواب دیا، اجمل میرا بہت گہرا دوست ہے، جب اس نے ہماری بیٹی کی خوبصورتی کو نہیں دیکھا تو ہم کیوں اس کے بیٹے کو دیکھیں؟ وہ میرے دوست کا بیٹا ہے، مجھے پتا ہے وہ اچھا ہی ہوگا، کیونکہ میرا دوست بہت اچھا ہے، اور دیکھو نا شکل و صورت میں کیا رکھا ہے، دل کا اچھا ہونا چاہیے۔ مگر اماں کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ ابا کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایان کو بچپن میں دیکھا تھا، وہ خوبصورت بھی تھا، اور جب اجمل اتنا سلجھا ہوا انسان ہے تو بیٹے کی تربیت بھی تو اس نے اچھی کی ہوگی نا۔ تب جا کر اماں کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ کچھ دن بعد میری اور ایان کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خوش ہوں یا ناخوش، مگر شادی کی تیاریاں تو زور و شور سے چل رہی تھی۔ ابا کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، جو پیسے اور جمع پونجی تھی وہ دانیہ کی شادی پر خرچ ہو گئی تھی۔ اب تو گھر کا چولہا ہی بمشکل چل رہا تھا، مگر اماں نے کچھ چیزیں بچپن سے میرے لیے جوڑ کر بنا کر رکھی تھیں۔ اماں وہ ساری چیزیں مجھے نکال کر دکھا رہی تھی کہ یہ تمہارا جہیز ہے، میں نے دانیہ کے حصے کی چیزیں دانیہ کو دے دیں اور اب یہ تمہارا حصہ ہے۔ میں نے اماں سے کہا، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، اور انکل اجمل بھی کہہ گئے تھے کہ ہمیں صرف بیٹی چاہیے، جہیز کی ضرورت نہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ایک دن انکل اجمل کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ وفات پا گئے۔ یہ سن کر ابا کے دل کو بہت بڑا دھچکا لگا، اور ابا اماں انکل اجمل کے گھر کا پتہ بھی نہ جانتے تھے۔ جو ہی فون کال ملی کہ ان کی وفات ہو گئی ہے، ابا وہاں جانا چاہتے تھے، مگر ان کے گھر کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ جو ہی گھر کا نمبر ملایا تو کسی نے نہ اٹھایا۔ کئی دن تک ابا فون کر کے ان کی بیوی سے گھر کا پتہ پوچھتے رہے، مگر انہوں نے منع کر دیا کہ ہمارے گھر آنے کی ضرورت نہیں۔ ابا نے ابھی شادی کی بات کرنا مناسب نہ سمجھی، کیونکہ اجمل کی وفات کو کچھ دن ہوئے تھے۔ ابا نے سوچا کہ جو ہی کچھ دن مزید گزریں گے وہ عورت خود ہی شادی کے لیے کہہ دے گی، مگر وفات کو 6 ماہ گزر گئے تھے۔ جب کبھی بھی انکل اجمل کی بیوی کو فون کرتے یا تو وہ بات ہی نہ کرتی، اگر کبھی بات کرتی تو اتنے تلخ لہجے میں جواب دیتی کہ میرے ابا بیچارے پریشان ہو کر فون کاٹ دیتے۔ ایک دن آخر کار ابا نے ان سے بات کی کہ اب ہادیہ اور ایان کی شادی کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ اب تو اجمل کو گزرے کئی ماہ ہو گئے ہیں، اب ہمیں بچوں کی شادی کر دینی چاہیے، یہی صحیح وقت ہے۔ تب اس عورت نے کہا، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کی کالی کلوٹی بیٹی کو اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے بیاہ کر لے آؤں گی؟ کہاں آپ کی بیٹی، کہاں میرا بیٹا؟ تب ابا نے کہا، مگر اجمل نے زبان دی تھی، اس نے خود میری بیٹی کا رشتہ مجھ سے لیا تھا۔ ابا انکل اجمل کی بیوی کی منت سماجت کرنے لگے اور کہا، ایسا نہ کریں بھابھی، میری بیٹی کا رشتہ نہ توڑیں، یہ رشتہ تو اجمل نے خود طے کیا تھا۔ تب وہ بولی، ٹھیک ہے، ایک شرط پر ہم تمہاری بیٹی سے شادی کریں گے، دیکھ لو اگر وہ شرط پوری کر سکتے ہو۔ تو بابا نے کہا، مجھے ہر شرط منظور ہے، آپ بتائیے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں جہیز میں ہر ایک چیز چاہیے، کیا آپ دے سکتے ہیں؟
ابا پہلے تو ان کی بات سن کر سکتے میں چلے گئے، پھر کہا جی جو آپ کہیں گے وہی کروں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جہیز اکٹھا کر لوں گا، مگر آپ یہ رشتہ نہ ختم کریں خدارا۔ وہ بولی ٹھیک ہے جہیز بناؤ، ہم کچھ دن بعد آ کر پہلے جہیز کا سامان لے جائیں گے پھر نکاح کریں گے۔ ابا کی 2 دکانیں تھیں جو کافی دیر سے کرائے پر چڑھا رکھی تھیں، ان کا تھوڑا بہت کرایہ آتا تو گھر کے خرچے پورے ہو جاتے۔ ابا نے وہ دونوں دکانیں بیچ دیں اور میرا جہیز جوڑنا شروع کر دیا، مگر ان پیسوں سے بھی جہیز پورا نہ ہوا۔ ابا کو ڈر تھا کہ کہیں سامان میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو کہیں میری ہونے والی ساس شادی سے انکار ہی نہ کر دے۔ ابا نے سارے رشتہ داروں سے پیسے ادھار لے لیے، کچھ رشتہ داروں نے تو پیسے دیے اور کچھ نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیا، مگر جیسے تیسے کر کے میرے ابا نے جہیز کا سارا سامان تیار کر لیا، کیونکہ ابا چاہتے تھے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری شادی ہو جائے۔ تب میں سوچنے لگی کہ سچ تو کہتے ہیں دنیا والے، بیٹیاں بوجھ ہی ہیں، اور میں واقعی اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ بن کر رہ گئی ہوں، مگر اس وقت سب سے بڑا بوجھ میری قسمت تھی جس کا وزن میرے ماں باپ اٹھائے ہوئے تھے۔ خود تو میں اس بدصورتی کی وجہ سے مایوسیوں کی آگ میں جل رہی تھی، میرے ماں باپ کو بھی بہت سے دکھ اٹھانے پڑ رہے تھے جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ جیسے تیسے کر کے ابا نے سارا جہیز اکٹھا کیا، آخر کار نکاح کا دن آ گیا۔ نکاح کے روز ایان کی ماں اور ان کی طرف سے 2-3 لوگ اور بھی آئے تھے۔ ہماری طرف سے ابا نے زیادہ لوگوں کو نہ بلایا تھا، سادہ سا نکاح تھا جس میں صرف دانیہ اور اس کے سسرال والوں نے شمولیت اختیار کی۔ نکاح کے بعد مجھے ایان کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ جیسے ہی میں ایان کے گھر پہنچی مجھے کسی قسم کا پروٹوکول نہ دیا گیا، بلکہ گاڑی سے نیچے اتارتے ہی ایان کی ماں تو خود اپنے کمرے میں دوڑتی چلی گئی۔ میں اکیلی ہی اپنے اس بھاری جوڑے کو گھسیٹتے ہوئے ان کے گھر میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کس کمرے میں جاؤں۔ تب ایک بوسیدہ کپڑوں میں عورت میرے پاس آئی، شاید وہ ان کے گھر کی ملازمہ تھی۔ وہ کہنے لگی ایان صاحب کا کمرہ وہ سامنے والا ہے، آپ وہاں چلی جائیں، آپ ان کی دلہن ہے نا؟ تبھی میں نے پوچھا کہ آنٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ تو جا کر کمرے میں لیٹ گئی ہیں، اس وقت وہ سو جاتی ہیں، آج تو بہت دیر ہو گئی، آپ بھی جا کر سو جائیں، کیونکہ ایان بابا تو کافی رات کو گھر واپس آتے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر میں حیران ہوئی اور پھر اس کے بتائے گئے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں میرے ہی جہیز کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں اور میں حیران ہو رہی تھی۔ انکل اجمل نے ساری عمر باہر گزار دی، مگر ان کا گھر بالکل خالی پڑا تھا، کہیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، صرف یہاں میرے جہیز کی چیزیں تھیں۔ پھر مجھے یاد آیا انکل نے بتایا تھا کہ انہیں کاروبار میں بہت گھاٹا اٹھانا پڑا جس کی وجہ سے ان کی ساری چیزیں بک گئی تھیں، شاید اسی وجہ سے ایسا ہوا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آنٹی کو کم سے کم مجھے کمرے تک تو لے کر آنا چاہیے تھا، مگر نہ جانے کیوں آنٹی نے مجبوری کے تحت یہ شادی کروا دی تھی، وہ تو یقیناً میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی۔ پھر سوچتے ہوئے میں بیڈ پر بیٹھ گئی اور ایان کا انتظار کرنے لگی۔ آدھی رات گزرنے والی تھی مگر ایان گھر نہیں آیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب ہو کیا رہا ہے، نہ جانے اب میری زندگی میرے ساتھ کون سا نیا کھیل کھیلنے والی تھی۔ میں اپنے بارات کے بھاری کپڑوں میں بیٹھی تھی، دلہن کے روپ میں بھی عام سی شکل و صورت والی لڑکی ہی لگ رہی تھی، بالکل معمولی، کوئی خاص رنگ روپ نہیں آیا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا جب زوردار آواز سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں بیٹھے بیٹھے نیند کی وجہ سے اونگ رہی تھی، ایک دم سے ہڑبڑا گئی اور جوں ہی سامنے دیکھا تو سامنے ایان لڑکھڑاتا ہوا آ کر بیڈ پہ گر گیا۔ جوں ہی اس نے آنکھیں کھولی میں دیکھ کر حیران ہو گئی، اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں، یوں لگ رہا تھا بہت زیادہ نشہ کر کے آیا ہے۔ پھر میں سوچنے لگی ابا تو کہتے تھے انکل اجمل نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی ہوگی، مگر اسے نشے کی حالت میں دیکھ کر تو ایسا کچھ بھی ظاہر نہ ہوتا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا اچھا مجھ سے شادی کرنی ہے تم نے، تم میری بیوی بننا چاہتی ہو؟ اتنی بات کہہ کے وہ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنسنے لگا اور بولا کالی کلوٹی بدصورت، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم جیسی کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا؟ اپنی شکل دیکھی ہے شیشے میں؟ تم ہو کیا میرے قابل، کالی کلوٹی عورت؟ میں تم سے نفرت کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ 1 منٹ نہیں رہ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ بیٹھا اور زوردار تماچا میرے منہ پر دے مارا اور کہا یہ لو تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ، سوچ رہی تھی نا کہ مجھے بھی منہ دکھائی کا تحفہ ملے گا، تو دیکھو کتنا خوبصورت ہے، تمہیں اور چاہیے؟ تب اس نے میرا دوپٹہ کھینچا اور ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔
اتنا شدید قسم کا تھپڑ تھا کہ میں بیڈ سے نیچے جا گری اور میرے ماتھے پر چوٹ لگ گئی۔ تب اس نے پیر کے ساتھ مجھے ٹھوکریں مارنا شروع کر دی اور کہا، نکلو میرے گھر سے، میں تمہارے ساتھ ایک لمحہ نہیں رہ سکتا، بدصورت عورت، جاؤ، تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ اس نے 3 بار دہرائے، نکلو میرے گھر سے۔ اس کے یہ الفاظ تھے، یوں لگ رہا تھا میرے سر پر کوئی ہتھوڑے مار رہا ہو۔ اس کے الفاظ نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی، تھپڑوں سے کہیں زیادہ۔ وہ نشے سے لت پت مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے گیا، گلی میں دھکیلتے ہوئے بلکہ پھینکتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ میں روتے ہوئے بار بار کہہ رہی تھی کہ ایان دروازہ کھولو، میں رات کے اس وقت کہاں جاؤں گی؟ خدا کا نام ہے مجھے آج کی رات گزارنے تو، مجھے تو اپنے گھر کا راستہ نہیں آتا، میں کیسے گھر جاؤں گی؟ آنٹی خدا را دروازہ کھولیں، ایان تم تو دروازہ کھولو۔ بار بار پکارتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹاتی جا رہی تھی مگر کوئی میری آواز نہیں سن رہا تھا۔ ایان کی ماں نہ جانے مجھ سے کون سا اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ تب مجھے اندر سے آنٹی اور ایان کے کہوں کی آواز آنے لگی۔ آنٹی نے کہا، جاؤ، ہمیں جو چاہیے تھا مل گیا، تمہارے باپ نے جہیز بنا دیا تھا، اب جاؤ، جا کے اپنے باپ کو خوشخبری سنا دینا۔ بڑا چلا آیا تھا اپنی کالی کلوٹی منحوس بیٹی کو میری بہو بنانے۔ جو اس کا دوست تھا وہ تو دنیا سے چلا گیا، اس نے بھی زندگی عذاب بنا دی تھی ہم ماں بیٹے کی، اس کی بھی جائیداد ہڑپ کر لی ہم دونوں نے۔ تمہارے باپ کو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ اس کے دوست کا بیٹا سگا نہیں تھا، سوتیلا بیٹا تھا۔ یہ صرف میرا بیٹا ہے، اجمل کا نہیں، یہ میرے پہلے شوہر سے ہے۔ وہ دروازے کے بالکل قریب کھڑی یہ مجھے باتیں سنا رہی تھی مگر دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ میں مایوس ہو کر وہاں سے چل دی، انجان اور ویران سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جاؤں، مجھے تو اپنے گھر کا راستہ تک نہیں آتا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ میری ٹانگوں میں جان باقی نہ رہی ہو۔ میں لڑکھڑاتی ٹانگوں کے ساتھ ویران سڑک پر چلتے ہوئے ایان کی باتوں کو ذہن میں دہرا کر سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ یہ بھاری جوڑا پہنے اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ گھوپ اندھیری رات میں بس آنسو بہاتے ہوئے اس ویران سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ ایان کی باتیں دل پر کسی تلوار کی طرح وار کر رہی تھی۔ تم بہت بدصورت ہو، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گا؟ اپنی شکل دیکھی ہے کالی کلوٹی؟ یہ باتیں سوچ کر میں سسکیاں لے کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ تب مجھے پیچھے سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی، جو ہی پیچھے مڑی تو ہکا بکا رہ گئی۔ میرے پیچھے 2 35 سے 36 سالہ عمر کے آدمی کھڑے تھے جو وحشیانہ طریقے سے مجھے دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ ان کے چہرے پر یہ مسکراہٹ دیکھ کر میرے تو اوسان خطا ہو گئے۔ تب ان میں سے ایک آگے بڑھا، اسے آگے بڑھتے دیکھ کر میں اپنے بھاری سوٹ کو سنبھالتی آگے کی طرف بھاگنے لگی مگر بھاگنا بھی بہت مشکل ہو گیا تھا، وہ دونوں میرے پیچھے تھے۔ تب اچانک سے نہ جانے وہ کیسے میرے آگے آ گئے۔ میں نے پیچھے کی طرف بھاگنا چاہا مگر مجھے اپنے بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر ان میں سے ایک خبیث آگے بڑھا اور بازو پکڑ لیا اور بولا، واہ رے واہ، دلہن بنی گھر سے بھاگ گئی۔ دوسرے نے کہا، شکل تو دیکھو اس کی، شاید شوہر نے منہ ہی نہیں لگایا اور گھر سے نکال دیا ہے۔ تب میں نے ہاتھ جوڑے، اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مگر وہ وحشی بنے مجھے کھینچ رہے تھے۔ اچانک سے جس آدمی نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اس کے منہ پر زوردار تماچا پڑا کہ وہ ہوا میں گول گول گھومتا دیوار سے جا ٹکرایا۔ دوسرا آدمی جو بالکل میرے سامنے کھڑا تھا اچانک سے ہوا میں بلند ہوا اور بغیر کسی سہارے کے وہ ہوا میں الٹا لٹکا تھا۔ میں یہ دیکھ کر خوف سے کانپنے لگی کہ نہ جانے یہ کیسے ہو گیا اور یہ کیسے ہوا میں لٹکا ہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تب دوسرے آدمی کا سر کوئی زور زور سے دیوار کے ساتھ مار رہا تھا مگر ایسا کرنے والا دکھائی نہ دے رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو رہی تھی، بہت خوف زدہ ہو گئی تھی، وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ میں نے فوراً سڑک پر تیز تیز چلنا شروع کر دیا، اتنا تیز کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ وہ آدمی پیچھے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بس اپنی جان بچاتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساتھ کوئی چلتا جا رہا ہے۔ میں نے نظریں دوڑا کر آس پاس دیکھا مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ میں نے دوبارہ سے اسی تیز رفتاری سے چلنا شروع کر دیا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے میرا بازو پکڑ لیا، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا مگر میں نے جوں ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ابھی بھی کوئی نہ تھا مگر ابھی بھی میرا بازو کسی کی گرفت میں تھا۔ میں اپنی حیران ہو رہی تھی، بہت کوشش کی کہ اپنا بازو چھڑوا لوں مگر ناکام رہی۔ کون ہو تم اور مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟
میری تو سانس بالکل خوف کے مارے سوکھ گئی تھی۔ اچانک سے میری نظر پڑی تو وہاں ایک اتنا لمبا آدمی تھا کہ اس کا قد تو چھت سے بھی زیادہ بلند تھا، پیر اس کے الٹے لگ رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی میں تو خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو خوبصورت کمرے میں پایا۔ میں ہاتھوں سے آنکھوں کو مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور حیران ہو رہی تھی کہ میں کہاں ہوں۔ جو ہی سامنے نظر پڑی تو وہی نوجوان، وہی شکل جو مجھے رات کو لمبے قد میں دکھائی دیا تھا، اب وہ نارمل قد و قامت میں میرے سامنے کرسی پر براجمان تھا۔ کرسی بھی عجیب و غریب شکل والی تھی، یوں لگتا تھا ہڈیوں سے بنائی گئی ہو۔ اسے دیکھتے ہی رات والا واقعہ دماغ میں گردش کرنے لگا۔ جیسے مجھے ایان نے گھر سے نکالا، سڑک پر مجھے وہ خبیث آوارہ آدمی ملے اور اس کے بعد ایک لمبے قد والے آدمی کو دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ تب میں نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں یہاں کیسے آئی؟ میں کہاں ہوں؟ وہ بولا، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اس وقت ایک محفوظ مقام پر ہو، صبح ہو چکی ہے، مگر میں تمہیں تمہارے گھر لے کر نہیں گیا اور مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اچانک سے میرے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے اس کرسی سے غائب ہونے لگا۔ ڈر اور خوف کی ایک لہر تھی جس نے میرے پورے وجود کو سن کر دیا۔ تب میں نے دیکھا کھانے کی ٹرے اپنے آپ ہوا میں لہراتی ہوئی میرے سامنے آ گئی اور وہ نوجوان دوبارہ سے کرسی پر براجمان تھا۔ میں حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہا۔ دیکھو، تمہیں کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں، تم شاید بھوکی ہو، کھانا کھا لو، بھوک لگی ہوگی نا؟ سچ میں بھوک تو مجھے بہت لگ رہی تھی۔ میں نے بھی بغیر کچھ سوچے سمجھے بس کھانا شروع کر دیا، البتہ کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ کھانا بڑا مزیدار تھا۔ وہ آدمی مجھے کھانا کھاتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کی تپش میں اپنے چہرے پر محسوس کر کے مزید پریشان ہو گئی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کہہ چکا ہوں نا، ٹھیک سے کھانا کھاؤ۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولا، تمہارا عاشق۔ اس کی یہ بات مجھے تو حیران کر گئی، مگر میں تو بدصورت ہوں، کوئی بھلا مجھ سے عشق کیسے کر سکتا ہے؟ اور میں نے تو تمہیں پہلی بار دیکھا ہے۔ تب اس نے کہا، تم میری دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو، تم سے زیادہ خوبصورت میں نے اپنی دنیا میں کوئی نہیں دیکھی، اسی لیے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور پتہ ہے، جب تمہیں وہ آوارہ آدمی ستا رہے تھے تو میں تمہیں بچا رہا تھا اور تمہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پتہ ہے ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ میں جن زادہ ہوں، انسان نہیں، اور تمہیں دیکھتے ہی مجھے تم سے پیار نہیں بلکہ عشق ہو گیا تھا۔ تمہارے اس آوارہ شوہر نے تمہیں تمہاری بدصورتی کی وجہ سے گھر سے نکالا، مگر وہ تمہاری قدر و قیمت نہیں جان سکا۔ تم تو بہت خوبصورت ہو۔ اس کی یہ باتیں مجھے تو حیرت میں غوطہ زن کر چکی تھی۔ میں نے کہا، ابھی یہ تم نے کیا کہا؟ تم جن زادے ہو؟ اور اب میں کہاں ہوں؟ وہ بولا، تم کوہکاف میں ہو، مگر فکر نہ کرو، جلد ہی تمہیں تمہارے گھر لے کر جاؤں گا۔ نہ جانے کیوں اس کی یہ باتیں سن کر میں خوش ہو رہی تھی کہ کیا کوئی اس دنیا میں مجھ سے بھی محبت کر سکتا ہے؟ چلو، کسی نے تو محبت کی، خواہ وہ جن زادہ ہی کیوں نہ ہو۔ کسی کو تو میں پیاری لگی، آج تک میری تو ایک انسان نے بھی تعریف نہ کی تھی۔ میں شرماتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے بعد وہ مجھے لے کر میرے گھر آ گیا۔ میں اماں کے گلے لگ کر خوب روئی، ابا کو ایان اور اس کی ماں کی ساری اصلیت بتا دی۔ ابا بڑے پریشان ہوئے۔ وہ جن زادہ اس وقت سے لے کر مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے مجھے بہت زیادہ مال و دولت دی۔ آج میں ایک بہت بڑی فیکٹری کی مالک ہوں اور اپنے شہر کی مشہور ترین بزنس مین ہوں۔ وہ آج بھی مجھے بہت چاہتا ہے اور یہی وجہ ہے میں نے اس کی محبت پا کر دوبارہ شادی نہیں کی۔ حالانکہ اب بے شمار لوگ، لالچ پرست لوگ مجھ سے شادی بھی کرنا چاہتے ہیں، مگر میں اس دنیا کے لالچی اور مطلبی لوگوں کو منہ نہیں لگانا چاہتی۔ میں ہمیشہ جن زادے کی یاد میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ مجھ سے ملنے آتا ہے اور ڈھیروں باتیں کرتا ہے، مگر اس نے مجھ سے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں اس سے شادی کر لوں، کیونکہ وہ بھی جانتا ہے آگ اور مٹی کبھی ایک ہو ہی نہیں سکتے۔ صرف اسی طرح اس کی خالص محبت میں اپنی زندگی گزار دینا چاہتی ہوں۔ میں نے اچھی جگہ سے ابا کا علاج بھی کروا دیا اور آج وہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل تندرست ہیں۔ اسی طرح ایک دن میں دفتر میں بیٹھی تھی جب مجھے خبر ملی کہ ایان کے ساتھ روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ بیچارہ جان کی بازی ہار گیا۔ اس کی ماں صدمے سے پاگل ہو گئی۔ میں نے تو آج تک کبھی ان کے لیے بد دعا نہ کی تھی، مگر پھر بھی رب نے ان کو ان کے کیے گئے برے اعمال کی دنیا میں ہی سزا دے دی۔ میرے پاس تو خدا کا دیا سب کچھ ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ محبت کرنے والا میرے پاس ہے، مگر انسانوں کی طرح وہ مجھے بدصورت ہونے کا طعنہ نہیں دیتا، نہ ہی ہوس پرست ہے۔ بس آتا ہے، باتیں کرتا ہے، ملاقات کرتا ہے اور اپنی دنیا میں لوٹ جاتا ہے۔